اور اسلام کا تیسرا اہم رکن وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ آج لوگوں میں زکوٰۃ کا کنسیپٹ بہت ہی کم پایا جاتا ہے۔ آپ لوگ بے شک حج کر لیں گے، نماز ادا کر لیں گے، رمضان کے روزے رکھ لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم نیکی کی انتہا کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پسندیدہ ہو، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھ پر خرچ کرے میں اس پر خرچ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں تو یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جو ان کو ہرگز خسارہ نہ پہنچائے گا۔ تو میرے بھائیوں، مال خرچ کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اگر مال خرچ کرنے سے نقصان ہمارا ہوتا اور مال جوڑنے میں ہمارا فائدہ ہوتا تو قارون کو فائدہ مل جاتا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھی، لیکن اس کا مال سمیت وہ خود بھی غرق ہوا، اس کا مال بھی غرق ہوا۔ ان تاریخی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ مال میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی ہے اور برکت مال میں ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچنے میں ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے تو سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ بڑی سخت وعید فرماتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ سونے چاندی، یہ مال، اس مال کو جہنم کی آگ سے دہکایا جائے گا، اور اسی مال سے، اسی آگ سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ تو میرے بھائیوں، مال جمع کرنے میں کوئی کامیابی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یحسبون مالہ اخلدا، یہ سمجھتے ہیں کہ مال میں ہماری کامیابی ہے، لیکن کلا لینبذن فی الحطمہ، ان کے لیے تو حطمہ تیار کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ جتنا زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ تو میرے بھائیوں، یقیناً جب اپنا مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو آپ کے مال میں بہت ہی زیادہ برکت ہوگی، آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ کہ حضور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال کے خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک دانہ بویا جائے، پھر اس میں سے 7 بالیاں نکالی جائیں اور ہر بالی میں سے 100 دانہ نکلے، تو یعنی ایک دانے کے بدلے میں 100 دانہ مل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں اور اپنا ہر ایک سال بعد زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جب تک آپ اسے ادا نہیں کریں گے تو آپ کو اس وقت تک اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سارے کام ہم نے محض سیلفیوں تک یا محض تصویروں بنانے تک نہیں کرنا، بلکہ یہ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ تو خلوص دل سے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جتنا مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ہر سال بعد فصلوں میں سے عشر ادا کریں اور اپنا زکوٰۃ ادا کریں۔ اور اسلام کا چوتھا اہم رکن ہے حج۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، حج تم پر فرض کر دیا گیا ہے، لہذا
تم اسے ادا کرو۔ جو شخص بھی مالی استطاعت رکھتا ہے اسے ضرور بالضرور زندگی میں ایک دفعہ حج ضرور کرنا چاہیے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرتا ہے، پھر نہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، نہ کوئی فحش گوئی کرتا ہے، تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس روز کی طرح لوٹتا ہے جس روز اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہوتا ہے۔ تو جو شخص حج کر کے آتا ہے، پھر نہ کوئی گناہ کی بات کرتا ہے، نہ کوئی فضول چیز بولتا ہے، تو وہ اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ایک بچہ پہلے دن اپنی ماں کی پیٹ سے نکلا ہو۔ تو میرے بھائیوں، حج کے بہت سارے فضائل ہیں، اور جو بھی مالی استطاعت رکھتے ہیں وہ ضرور بالضرور ایک دفعہ بیت اللہ کا حج کریں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان تک کا وقفہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مقبول کی جو جزا ہے وہ جنت ہی ہے۔ اور رمضان میں، آگے رمضان آ رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان میں عمرہ ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہی ہے۔ تو آپ رمضان میں عمرہ ادا کرنے کی کوشش کیجئے، ابھی اگر حالات بہتر ہو گئے تو عمرہ ادا کرنے کی کوشش کیجئے، ورنہ جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ زندگی میں ایک دفعہ ضرور حج ادا کریں، تب جا کر آپ کا اسلام مکمل ہوگا۔ اس کے بعد اسلام کا 5واں اور آخری رکن ہے وصوم رمضان، کہ رمضان کے روزے رکھو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے آنے والے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں ابن آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے، اس طرح ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے، سوائے رمضان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اس لیے کہ ابن آدم میری رضا کی خاطر اپنی شہوت کو روکتا ہے، اپنے کھانے پینے کو روکتا ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت اور ایک افطار کے وقت۔ اس کے بعد کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو کچھ میں نے اسلام کے 5 بنیادی ارکان عرض کیے، اللہ تعالیٰ جب تک اس میں سے ہم ایک رکن بھی چھوڑ دیں گے، ہمارا اس وقت تک اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ آپ ان 5 کے 5 رکنوں پر عمل کرنے کی خود بھی عمل کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔